السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، کینسر ایک ایسا مرض جس کے بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے. اکثر لوگوں کے لیے اس کی تشخیص ہی موت کے فرمان کے برابر ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کینسر کے متعلق جو کہ خواتین میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. میرے خیال سے دوسرے کینسرز کی نسبت سب سے زیادہ یہی کینسر خواتین میں نظر آتا ہے. جس کینسر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر. آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نہال مسعود، جو کہ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ اینڈ ہیماٹولوجسٹ ہیں ایٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، بریسٹ کینسر جی جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ اس وقت کتنا عام ہے؟ اور پاکستان میں اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں کی ہمارے خطے میں یہ مرض کتنا نظر آتا ہے؟ جی، یہ ایکچولی میں آپ سے پہلے تو یہ ذکر کروں کہ اس وقت بریسٹ کینسر جو ہے، پاکستان کا جو بریسٹ کینسر ہے وہ تمام دنیا کے کینسروں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. انڈیا میں ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو سینسس کینسر کا جمع کیا ہے اس کے مطابق تقریباً 40 یا 50 خواتین پر 1 لاکھ خواتین میں بریسٹ کینسر موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا ڈیٹا بہت اسٹرانگ نہیں ہے. اسٹرانگ سے میرا مطلب یہ ہمارے پاس پورے پاکستان کا پاپولیشن بیس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جتنا ڈیٹا کراچی کے اندر جمع ہوا ہے اس کے لحاظ سے یہ انسیڈنس جو پاکستان میں ہے یہ انڈیا میں کے انسیڈنس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، تو یہ چیز پاکستان کو بریسٹ کینسر سب سے زیادہ جہاں کامن ہے ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں. اور لیکن جو دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں میں بریسٹ کینسر عام طور سے بوڑھی خواتین کا کینسر ہوتا ہے، 60-65 سال 55 سال سے پاکستان میں ینگ خواتین کا کینسر زیادہ کامن ہے. اور یہ ینگ خواتین مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں ان کے. تو یہ وہ گروپ کو جب افیکٹ کرتا ہے تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ بچے انوالو ہوتے ہیں اور ایک پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. اور یہ کینسر تھوڑا سا زیادہ ایگریسو ہے جتنا دنیا بھر میں کینسر ملتا ہے ہم کو. ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ مرض خواتین میں سامنے آتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ سوال دنیا جہاں کے سائنسدان پچھلے میرے خیال میں 40-50 سال سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیز پتہ چلی ہے وہ صرف 5 سے 10%، 100 میں 5 سے 10% بریسٹ کینسر ایسے ہیں کہ جن کی کاز پتہ ہے. اور وہ کاز عام طور سے موروثی جینیٹک کاز ہوتی ہے. کچھ ایسی جینز ہیں BRCA1 BRCA2 P53 جینز جو کہ یوزلی 5-10% میں کامن ہوتی ہیں. اور ان لوگوں میں اگر وہ کینسر ہے تو یہ پوری فیملی کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور پوری فیملی کی جینیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو ممبرز، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، نانی، دادی، پھر ان سب سے لنکیج تلاش کر کے اور ٹریٹمنٹ ریکمنڈیشنز اسپیسیفک ہیں جو ان پیشنٹ کے لیے کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کامن چیزیں ہیں جس کے بارے میں میرے خیال میں لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ اورل کانٹراسیپٹیو ڈرگس، اورل کانٹراسیپٹیو اور معنی حمل دوائیں جو کہتے ہیں، جو کہ کانٹرسیپشن سے یا پریگننسی سے روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو آج کل ان دواؤں کے بارے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. کسی کی فیملی ہسٹری ہے یا کسی کی فیملی میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے تو ان کو بہت دھیان سے پوچھ کر اپنے ڈاکٹر استعمال کرنا چاہیے. اور دوسرا، جو خواتین مینوپاز کے بعد، یعنی کہ ایک خاص ایج کے بعد خواتین میں جب ایام کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو اس میں بعض خواتین ہارمونل یوز کرتی ہیں ایسٹروجن کے. تو یہ اس کے بارے میں پوری دنیا میں ایک کافی امپورٹنٹ قسم کی انفارمیشن آئی ہے کہ بہت دیکھ بھال کر استعمال کرنا چاہیے. پہلے یہ تھا کہ جی ہر خاتون ایسٹروجن کے سپلیمنٹس لے رہی تھی تو اس سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے آپ کو کسی قسم کی ایسٹروجن، تو یہ ایسٹروجنز اور موروثی 2 ایسی چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ریئر چیزیں ہیں. فرض کریں کسی کو اگر پرانے زمانے بہت عرصے پہلے کسی کو کینسر ہوا ہو گلے کا اور چھاتی کا، ریڈیشن ملی ہو، تو جس حصے میں اگر بریسٹ کے حصے کو شعاعیں ملی ہوں پچھلے 10 سال 20 سال پہلے، تو وہ بھی بریسٹ کینسر کا رسک بڑھا. یہ کچھ کازز ہیں، لیکن میجورٹی آف دا بریسٹ کینسر کی کازز آر اسٹل ان نون. اچھا ڈاکٹر صاحب، مشرقی خواتین کی پہچان شرم ہے، اور شرم کی بنیاد پر بہت ساری بیماریاں بر وقت سامنے نہیں آ پاتی،
جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے اندر اگر بریسٹ کینسر کی نوعیت دیکھی جائے تو وہ دوسرے ممالک سے مختلف ہے. جی, اتنی مختلف ہے کہ اس کو ان ممالک میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے جن میں اس بیماری کا ریشو بہت زیادہ ہے. جی, اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں تشخیص کی خاطر، علاج کی خاطر، تو معاملہ قابل علاج ہوتا ہے یا بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے تاخیر کر دی؟ جی دیکھیے، جب ہم لوگ اپنی ٹریننگ میں تھے اور پڑھتے تھے تو ہماری ٹیکسٹ بک میں پکچرز بنی ہوتی تھیں کہ جی بریسٹ کینسر کے پیشنٹس ایسے بھی پریزنٹ کیا کرتے تھے. اور یہ بات ہے تو یہ ایک طرح سے ایک لحاظ سے تاریخی سی چیز تھی کہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ بڑا ان کامن ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ اس وقت ڈاکٹر کے پاس جائے جب اس کی چھاتی جو ہے وہ ایک بڑے سائز کے سنترے کے برابر ہو گئی ہو، اس میں سے پیپ آ رہی ہو، اس میں سے خون بہہ رہا ہو اور یا بو آ رہی ہو، کیڑے پڑ گئے ہوں. یہ سب چیزیں جو ٹیکسٹ بک ہیں کینسر کی اس میں پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ کتابی باتیں سمجھی جاتی تھیں. لیکن آپ جب پریکٹس میں آتے ہیں، خاص طور سے پاکستان میں آ کر جو دیکھا کہ یہ تو بڑی کامن چیز ہے، تو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو وجہ جیسے آپ نے بتائی کہ پیشنٹ کو کہ ہمارے معاشرے میں ڈینائل یعنی کہ مجھے نہیں ہو سکتا والی بات جو ہے، یہ چیز کامن ہے کہ جی نہیں یہ کینسر نہیں ہے، کوئی دانہ ہوگا، کچھ یہ ہوگا، چھوڑو کیا کرنا ہے، بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے. تو یہ تھوڑی سی جو تساہلی کا فیکٹر ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہے. اور دوسری کہ خواتین میں بعض دفعہ آگاہی نہیں ہے اتنی. دیکھیے، آپ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کلیئرلی آپ شہروں کی بات کریں یا پھر گاؤں کی بات کریں، دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. دونوں کے معاشرے میں، دونوں کے اندر خواتین کا جو مائنڈ سیٹ ہے اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. کہیں خواتین کمپلیٹلی مردوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، اپنے باپ یا بھائی یا مردوں سے کہ ذکر کریں کہ جی مجھے ڈاکٹر کے پاس 10 میل لے کر یا 15 میل لے کر جاؤ، دکھاؤ. وہ پوچھے گا کیا بات ہے تو پھر کیسے کہیں گے کہ ان کی چھاتی میں گٹھلی ہے بہن، تو پھر پیسے بھی خرچ ہوں گے. تو یہ سب چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں انفارچونیٹلی کہ یہ چیزیں ڈیلے کا سبب بنتی ہیں. تو خواتین لاکھ بے شک اپنی ماؤں سے یا خواتین سے کہیں، لیکن یہ کہ گھر سے باہر جانے کے لیے گاؤں وغیرہ یا جو ریموٹ ایریا ہے اس کے اندر پھر مردوں سے کہنا پڑتا ہے اور مرد کو بتانا پڑتا ہے کہ جی کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. اب کراچی ایسی شہر میں تو جہاں پر کوئی بیگم صاحبہ ہیں یا خاتون ہیں، دے کین جسٹ پک اپ دا فون اور کال کریں، اپوائنٹمنٹ لیں، میموگرام کرائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے دو ڈفرینٹ گروپس ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات جس کے لیے دنیا پاکستان میں بھی اتنا کام ہو رہا ہے میموگرام کے لیے، وہ ابھی تک نہیں اچیو ہوا ہے کیونکہ ہر کسی کا پہلے سے بہت بہتر ہے، خواتین میں آگاہی بہت ہے. لیکن پھر بھی جو کہ ایک بات میرے خیال میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 40 سال سے زیادہ کی عمر کی خاتون کے لیے ہر سال میموگرام کرانا ضروری ہے اگر ان کو کینسر ڈیٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن سے جو خواتین اپنا معائنہ خود سے کرنا چاہیں اس میں کینسر کی ڈائگنوسس نہیں ایک تو کر سکتی ہیں، اور دوسرا جس وقت بریسٹ کینسر فیل ہوتا ہے اس وقت آلریڈی کوائٹ سائز بڑھ گیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میموگرام از اسینشیل یا الٹرا ساؤنڈ. تو میموگرام الٹرا ساؤنڈ دو ایسی چیزیں جس سے جو کمپلیمنٹ ہوتی ہے اور تو یہ چیزیں بہت سی جگہ موجود نہیں ہیں. تو ان کی غیر موجودگی سے چیزیں بڑھتی ہیں اور پھر اس پر پہنچتی ہیں کہ پیشنٹ. تو یہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ ایسے کینسرز آتے ہیں کہ جی پیشنٹس کے کہ جب وہ اپنا برقع کھولتی ہیں یا چادر کھولتی ہیں تو وہ خون میں بھیگی ہوئی ہوتی ہے یا پس میں بھیگی ہوئی ہوتی ہے یا بو اتنی آ رہی ہوتی ہے، آپ کمرے میں جائیں کہ پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے. اور یہ گھر کے تمام لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی توجہ نہیں دی اس پر. لیکن اب یہ کہ اس خاتون بیچاری کا کتنا فیکٹر ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کا کتنا فیکٹر ہے. کیونکہ ایسے بھی کیسز دیکھیں کہ جس خاتون کو گھر میں جس کی 6 بچیاں ہیں اور ان کو یہ ہو گیا تو پتہ چلا ان کے خاوند نے شادی کر لی دوسری، وہ اس گھر سے ہی چلے گئے. تو اس کو کھلانے پلانے والا کون ہے، بچوں کو دیکھنے والا کون ہے. تو یہ اتنے کمپلیکیٹڈ فیکٹرز ہیں کہ اس کے لیے آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ ہر پیشنٹ انڈیویجول پیشنٹ ہے. لیکن پیشنٹس کو پتہ ہونا چاہیے
کہ اگر اس طرح کوئی چیز ہے تو فوری طور سے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی جی ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بریسٹ کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.